رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ بہت سارے لوگ سفید پوش یا اللہ پریشان حال ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کے رزق کو کشادہ فرمائیے. آج آپ نے ایک ہونہار بیٹا ہونے کے ناطے ان کے لیے ایک دعائیہ تقریب منعقد کی. یہ آپ کا یعنی آپ نے ایک سعادت مندی ہے آپ کی، اور ایک بہت اچھی روح پرور تقریب تھی. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے درجات بلند تر کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید اور دعا ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. بندے کو مسعود الحق کلیانوی کہتے ہیں. اچھا جی، آج میں موجود ہوں اپنے گھر میں، اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائک وغیرہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے سارا. اور بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ میرے والد ماجد معلم الحجاج شیخ حضرت مولانا احتشام الحق کلیانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا 18 شعبان اور 22 مارچ کو. تو بس اس کے بعد سے جو ہے معاملات چلتے گئے، وقت گزرتا گیا. آج ان کی یاد میں ہم نے جو ہے گھر میں چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، اور کچھ دوست احباب اور کچھ جاننے والے جو ہمارے متعلقین ہیں تو ان کو مدعو کیا ہے. تو اس سلسلے میں آج یہ ایک پروگرام کی ترتیب رکھی ہے. تو آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام کی طرف. بہت سارے لوگوں کے علم میں تھا ان کے انتقال کا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے علم میں نہیں ہوگا، تو اب آگے ہوگا. تو بس ان کی یاد میں آج ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات بھی شرکت کیجیے گا. تو چلتے ہیں ہم پروگرام کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کی جو تقریب ہم نے رکھی ہے وہ اپنے والد ماجد معلم الحجاج حضرت مولانا شیخ احتشام الحق کلیانوی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں رکھی ہے. اور ان کا معمول جو تھا وہ آپ سب حضرات کے علم ہی ہے ماشاءاللہ کہ دعاؤں سے ان کو خاص لگاؤ تھا، خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر. تو بس اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، آپ حضرات کو مدعو کیا کہ ان کی کچھ یاد تازہ کریں گے، ان کے بارے میں جو باتیں انشاءاللہ کچھ وہ کرتے ہیں. اور
باقی الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کے مشہور نعت خواں جناب حافظ فصیح آصف صاحب، ماشاءاللہ وفاق المدارس العربیہ کا جب سے انہوں نے ترانہ پڑھا ہے تو الحمدللہ 2 مرتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی میں شیخ الاسلام صاحب نے بلایا اور وہاں پر الحمدللہ ان سے پڑھوایا، اور وفاق المدارس العربیہ ملتان میں ماشاءاللہ حافظ صاحب کو جو ہے وہ بلایا گیا اور وہاں پر بھی ان سے جو ہے وہ تکمیل بخاری کے وقت میں جو ہے ان سے پڑھوایا گیا۔ تو میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ حمد و نعت جو ہے وہ تشریف لائیں اور جو ہے اس سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل کے اندر جو ہمارے لیے سب سے کارآمد چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا نام، اللہ رب العزت کا ذکر۔ تو آئیے ہم سب مل کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام۔ میرے ساتھ مل کے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، جب کوئی فرعونی سازش کرنے لگتا ہے، جب کوئی فرعونی سازش کرنے لگتا ہے، میرے لب پر آ جاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام۔ یہ اتنا پیارا ذکر ہے کہ اس میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو کوئی ایسی محفل بھی نہ کہیں، بلکہ ہم سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ سمجھے کہ ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا، تو محبت کے ساتھ، کیونکہ آپ حضرات اگر تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کچھ نہ کچھ میں چلتا رہوں گا، کیونکہ جتنا مضبوط ایندھن ہوتا ہے نا گاڑی بھی اتنی اچھی چلتی ہے، ورنہ پھر انجن بیٹھتا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات نے چلانا ہے، ہم تو دھکا گاڑی ہیں، تو مل کے محبت کے ساتھ، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، چاند ستارے ندیاں پربت عنبریاں دھرتی، تیری قدرت کا مظہر ہے ہر شے دنیا کی، چاند ستارے ندیاں پربت عنبریاں دھرتی، تیری قدرت کا مظہر ہے ہر شے دنیا کی، شاخ کا ہر پتا گاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، شب میں زیادہ سونے سے قسمت بھی سوتی ہے، تجھ کو بھلا بیٹھے ہیں یہ تکلیف تو ہوتی ہے، شب میں زیادہ سونے سے قسمت بھی سوتی ہے، تجھ کو بھلا بیٹھے ہیں یہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن
مسجد میں لاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام۔ صحرا بستی اور سمندریاں جنگل سنسان، تیری وحدت کا کرتے ہیں ہر لمحہ اعلان۔ صحرا بستی اور سمندریاں جنگل سنسان، تیری وحدت کا کرتے ہیں ہر لمحہ اعلان۔ از خود گل پر لکھ جاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام۔ رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام۔ حضرت کی طرف سے تو حکم تھا کہ جو کلام انہوں نے مختص کیے، لیکن میں بھی اجازت چاہوں گا کہ میں اپنی مرضی سے اگر کچھ پڑھ سکوں تو ایک کلام میں تو میں نے ان کی مرضی رکھی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی ہم یہاں موجود ہیں لیکن ہماری کیفیات کہیں اور جائیں، ہماری کیفیات جائیں مدینہ شریف کی طرف۔ تو آپ حضرات کا ذوق ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ میں پہلی لائن پڑھوں گا تو آپ حضرات کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ پہلی لائن پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے کتنے شعر پڑھنے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے نا اصل میں اس کا مزاج ہے آخری پہر رات کے، لیکن تقریباً ابھی سمجھ لیں وہ وقت شروع ہی ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو لطف آ جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ توجہ ہے، کہہ دے بلند آواز سے، کہتے سبحان اللہ۔ عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، یہ لائن تو یاد ہوگا ہی ہوگا۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شعر میں پڑھوں گا، واقعے کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے، اور جو شعر سمجھ آیا آپ نے کیا کیا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، یہ پورا کلام ہی بہت زبردست ہے۔ چوم کے جبرائیل نے کلیاں آقا کو بیدار کیا، چوم کے جبرائیل نے کلیاں آقا کو
رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور اللہ اللہ باغ عدن ہے، اور معراج کا منظر ہے، اللہ اللہ باغ عدن ہے، اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ میرے نبی کی ذات کا ذکر ہو تو وہ بھی ثواب، میرے نبی کی صفات کا ذکر ہو تو وہ بھی ثواب، اور یہ دیکھیں کہ میرے نبی کے شہر کا ذکر ہو تو وہ بھی ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور میں اگلا شعر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھنے لگا ہوں کہ جو شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے حیات میں بھی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو وہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں نہ ہو۔ اور شاعر وہ غار ثور کا ذکر کر رہا ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ کس چاہت سے رات کاٹی وہ بھی ثور کی خلوت میں، کس چاہت سے رات کاٹی وہ بھی ثور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی
گئے، لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے، لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ، محبت کے ساتھ بلند آواز سے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب میں دعوت دوں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے والد صاحب کے ساتھ تقریباً 5.5-6 سال کا عرصہ گزارا اور ان کی نیابت کی الحمدللہ۔ تو بس وقت ضائع کرے بغیر جو ہے میں حضرت سے کہوں گا کہ والد صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہ اصل میں ایک بیان نہیں ہے باقاعدہ، لیکن ہم جو ہے اپنے کچھ دل کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت سے کہوں گا کہ جناب وہ والد صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ اپنے دل کے حال احوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ وقال الله تعالى الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ اپنی زندگی میں اپنے بیانات میں ایک شعر بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی آج انہی کی اتباع میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اسی شعر کو پڑھنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت والا رحمہ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو رستے بھلائے ہیں وہ یاد کر لو، صحابہ کے رستے پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم۔ اور دوسرا ایک شعر حضرت اپنے بیانات کے درمیان میں اکثر پڑھا کرتے تھے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے محترم دوستوں بھائیوں، آج کی اس محفل میں
ذہن مسلسل سوچ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، کس موضوع کو ذکر کروں، کس موضوع کو تکمیل پہ پہنچاؤں، کہاں اپنی بات کو ختم کروں۔ آج حضرت امام صاحب رحمہ اللہ، یقیناً ان کا نام ہی ان کے کام کو بتاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب جو اسم بامسمہ ہوتے ہیں، جیسا نام ہو ویسا کام ہو، ورنہ نام تو ظاہر بات ہے بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا نام عابد ہے، اس کا نام زاہد ہے، لیکن آیا کہ یعنی اس کی ذات میں عبادت کی صفت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ نام رکھتے وقت یہ چیزیں کوئی نہیں سوچتا، بس نام تو ایک اچھی نیت سے رکھا جاتا ہے کہ ہم یہ نام چن رہے ہیں، اس نام کا مطلب اچھا ہے، مفہوم اچھا ہے، انشاءاللہ ہمارے اس بیٹے کے اندر بھی یہ صفات آئیں گی، اس لیے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ ہی غالب آتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کا نام جب میں یعنی سوچتا ہوں تو واقعتاً بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اور اپنے خاص فضل و عنایت سے اور اپنی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اتباع سنت اور محبت نبوی، عشق رسول کے اندر ڈوب کر دنیا سے مستغنی اور بے نیاز ہو کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس احتیاط کے پیش نظر بزرگوں کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ان کی محنت اور کاوش کی برکت سے انہیں اسم بامسمہ بنا دیا۔ اگر نام ان کا احتشام الحق تھا، واقعتاً ان کی زندگی کے یعنی اتار چڑھاؤ میں، ان کی زندگی کے صبح و شام میں، دن و رات میں، ہر عمل میں، قول و فعل میں، کردار میں احتشام نظر آتا، یعنی وہ حشم اور وہ عزت، وہ جلال، وہ کرامت، وہ عظمت واقعتاً ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ حضرات نے تو مجھ سے زیادہ ان کو بہت قریب سے دیکھا اور سنا، ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ حضرات کو ان سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ واقعتاً آپ حضرات نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ان کا ہر قول و فعل واقعتاً حق تعالیٰ کا احتشام نظر آتا اور ہمیشہ یعنی جو ان کے نام میں حق کا لفظ ہے، حق سے مراد تو اللہ کی ذات، اور دوسری طرف ایک معنی حق کا وہ بھی ہے جو حق و صداقت، سچائی، صدق اور اخلاص، اس معنی میں حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ساری زندگی حق و صداقت ہی بیان کی، جہاں پر بھی گئے، جو بھی گفتگو فرمائی، جو بھی لوگوں کے اندر کمی کوتاہی محسوس کی، بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں، فصیح و بلیغ اردو میں، سادہ انداز میں لوگوں تک ان کی حقیقی صورتحال پہنچا کر ان کو عمل کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، ابھی ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمیں یہاں پر جس چیز نے جمع کیا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت امام صاحب رحمہ اللہ سے ہمارا آپ کا جو تعلق اور محبت ہے، اس محبت نے ہمیں یہاں پر جمع کیا کہ ہم لوگ اپنے تراویح سے فارغ ہو کے اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں حضرت امام صاحب کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے اور ان کی دعائیں جس دلی کیفیت کے ساتھ ہوتی تھیں اور جس انداز میں، والہانہ انداز میں، ان کے دل میں اللہ کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ تین چیزوں کی محبت ان کے دل میں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔
یقیناً دیکھا جائے تو آج کا یہ عنوان صرف اور صرف محبت کا عنوان ہے اور کوئی عنوان نہیں ہے، یعنی کوئی کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے یعنی روحانی طور پر ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہم یعنی ان احسانات کے شکر گزاری کے طور پر ہم حضرت کی زندگی میں بھی ان کے شکر گزار رہے اور ان کے جانے کے بعد ان کی اولادوں کے حضور ہم سب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یعنی یہ حضرت کی طرف سے نیابتاً ہم سب کا شکریہ قبول کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے جتنا فیض الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ کھلی زبان اور باقاعدہ واضح لفظوں میں ہمیں بتایا، مجھے خود بتایا کہ یہ جو آپ ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی دیکھ رہے ہیں حضرت امام صاحب کی برکت، صاف بتایا۔ اسی طرح سے ایک تو یہ چیز، دوسری چیز وہاں پر الحمدللہ بلکہ پورے کراچی پاکستان میں جو حج اور عمرے کے اعتبار سے جو ان کی خدمت ہے، کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ حج اور عمرے کی خدمت کر کے حاجی اور حجاج کرام معتمرین کی خدمت کر کے اور ان کے حج اور عمرے کی ترتیب صحیح کروا کے اپنی جنت بنا کے چلے اور آج تک یعنی لوگ باقاعدہ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے حج جو صحیح سیکھا، عمرہ صحیح، یعنی اسلام، ابھی یہ بات اچانک میرے ذہن میں آ رہی ہے، اسلام کے بنیادی ارکان اگر آپ دیکھیں نا تو حضرت نے بنیادی ارکان کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی خدمت سر انجام دی ساری زندگی، یعنی یہ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یعنی آپ اسلام کے پانچوں ارکان کے اندر خدمت سر انجام دیں۔ اور چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، نماز جس کی زندگی میں اس قدر اہتمام کے ساتھ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کے بارے میں گواہی، چنانچہ ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں۔ اسی طرح سے روزہ، رمضان، قرآن، تکمیل قرآن، دعائیں، ان کی یہ خدمات ہمیں سے ہر ایک شخص کے سامنے کہ لوگ ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے پہلے سے، بسا اوقات ایسا بھی شاید ہوا ہے کہ ایک ایک سال پہلے سے لکھوا لیتے تھے، ایسا بھی شاید ہوا ہے کہ حضرت آپ نے اگلے سال یہ وقت ہمیں دینا ہے، یہ تاریخ ہمیں، میرے علم میں یہی ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے، باقاعدہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک سال مسلسل بھی ایسا تھا کہ یعنی ہمیشہ کے لیے آپ جب تک زندہ رہیں گے اس تاریخ کو آپ نے ہمارے ہاں ہی آنا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے لکھ لیں اپنی ڈائری۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ وفا کروں۔ تو یعنی ایسی خدمت اللہ رب العزت نے دی ہے، قرآن کی خدمت، یعنی ایک ایک خدمت ایسی ہے جو انسان کی پوری جنت الفردوس بنانے کے لیے کافی اور یقین جانیے کہ میں اس وقت بڑا حیران ہوا تھا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ 20 سال پہلے کی بات ہے، یہ جو اسلام اخبار چھپتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک میگزین بھی چھپتا تھا اتوار کے دن، ابھی بھی وہ چھپتا ہے، بچوں کا اسلام اور خواتین کے اسلام سے بھی وہ آتا ہے، بہت زیادہ بہترین تربیت کرنے والا رسالہ ہے۔ تو اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا، تفصیلی مضمون لکھا، اور جو یعنی اب جیسے ایک انداز ہوتا ہے مضمون لکھنے کا، تو مضمون انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا کہ ہمارا حج کا ارادہ بنا، پھر ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کہاں سے حج کی تربیت حاصل کریں، کہاں سے یہ چیزیں سیکھیں، ہم نے کتابیں دیکھی، علماء سے رابطے کیے، تو کرتے کرتے ہمیں ایک صاحب نے ایڈریس دیا اور ایڈریس انہوں نے بتایا کہ یہ ایڈریس دیا ہے، پھر ہم وہاں پہنچ گئے اور پھر ہم نے وہاں حج کی تربیت حاصل کی، پھر جو ہے نا انہوں نے اپنا جو ایک وہ تھا درد دل تھا جو ان کو فائدے ہوئے، وہ لمبی فہرست انہوں نے لکھی کہ الحمدللہ ہمیں کچھ یعنی اس حج کے پروگرام میں کیا کیا سیکھنے کو ملا، اور کہنے لگے کہ ہم نے تو کئی جگہوں پر حج کے پروگرام اٹینڈ کیے تھے لیکن وہ کچھ ایسا منفرد یکتا پروگرام تھا زندگی بھر وہ ہمیں نہیں ملے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یعنی تمام لوگوں کے فائدے کی نیت سے یہ مضمون بھی لکھا ہے اور سب لوگوں کو باقاعدہ میں بتانا چاہتا
چاہتا ہوں. اور آخر میں انہوں نے آ کے لکھا ہے کہ میری مراد معلم الحجاج حضرت مولانا حافظ احتشام الحق صاحب کلیانوی. اس مضمون کے اندر انہوں نے لکھا بچوں کے اسلام کے کہ یعنی فرمایا کہ میں ان کے مضمون میں ان کے پروگرام میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ فیض عطا فرمایا. اسی طرح سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی مجھ سے, اور ان کے یعنی جو صاحبزادگان ہیں ان کے تو علم میں ہوگا, حضرت نے جب اس پروگرام کو مرتب کیا ہے پھر باقاعدہ وہاں جا کر دارالعلوم کراچی میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو جا کر وہ پروگرام دکھایا ہے الگ سے. حضرت نے وہ پروگرام دیکھا پورا, اور دیکھنے کے بعد پھر حضرت سے فرمایا کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں میری طرف سے ایک جملے کا اضافہ کریں کہ پوری دنیا کا سب سے منفرد حج کی تربیت کا پروگرام. فرمایا یہ میری طرف سے آپ اس میں اضافہ کر دیں. یہ پروگرام جو میں نے یعنی وہ آدمی جو بین الاقوامی ایک عالمی شخصیت اور حضرت شیخ الاسلام ساری دنیا میں یعنی جن کا چرچا ہے, اور یعنی ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے تو پوری کائنات ہے, اس کے باوجود حضرت فرما رہے ہیں. تو یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بہت بڑا شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ترین آدمی وہ حضرت کی زندگی پر اعتماد, حضرت کی محنت پر اعتماد, اور حج کے مسائل میں ایک آدھ دفعہ واقعہ سنا رہے تھے مشہور بھائی کہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت صاحب دامت برکاتہ یعنی حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کے سامنے یعنی ایک صاحب نے کوئی حج کا مسئلہ بیان کیا, تو پھر حضرت نے پوچھا بھی یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے معلوم کیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے حضرت سے پوچھا ہے, مولانا احتشام الحق کلیانوی صاحب. تو حضرت نے فرمایا ہاں اگر انہوں نے بتایا تو ٹھیک بتایا. فوراً فرمایا حضرت نے کہ ہاں انہوں نے بتایا ہے تو بالکل صحیح بتایا ہوگا, اس لیے کہ حج اور اسی طرح عمرے کے معاملات میں وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, ان کو اس پر مکمل. ابھی اسی طرح ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناؤں. یہ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں, وہ وہاں آرمی کے امام ہیں, آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہیں پر وہ امام ہے, میرا بھی وہاں آنا جانا رہتا ہے ان کے پاس. تو ایک مرتبہ انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کیا اور کہا کہ یار کوئی اس طرح کہ یعنی کچھ مسائل حج سے متعلق ہیں, تو یعنی ہمیں آپ کو رہنمائی کریں کہ کیا ترتیب بنائی جائے. میں نے ایک صاحب ہے جو وہیں سعودیہ میں بہت دور رہتے ہیں, یعنی یہاں نہیں رہتے, بالکل قریب سعودیہ میں بھی بہت دور, یعنی حرم سے بہت دور کہیں رہتے ہیں. تو انہوں نے یعنی کچھ مسائل پوچھنے ہیں. میں نے حضرت امام صاحب کا نمبر دے دیا فوراً. میں نے کہا یہ حضرت کا نمبر ہے, آپ ان سے رابطہ کروا دیں, یہ نمبر انہی کو دے دیں, آپ تو رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. انہوں نے وہ نمبر ان کو دیا. پھر بعد میں مجھے مولانا نے فون کیا کہ یار ان صاحب نے حضرت سے رابطہ کیا اور مسائل جو پوچھے ہیں, کہنے لگے یار وہ کہہ رہے تھے یہ کون صاحب ہے جو یہیں پر ہی رہتے ہیں, ان کو پوری معلومات ہے. انہوں نے مجھے A to Z پوری معلومات دی کہ اگر آپ گاڑی پہ سفر کریں گے, یعنی اگر آپ اپنی گاڑی پہ جائیں گے اتنا وقت لگے گا, اگر یعنی آپ وہاں کی گاڑی میں جائیں گے یہاں سے نکلیں گے تو اتنا وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے میں. A سے لے کر Z تک, الف سے لے کے یا تک پوری تفصیل سمجھائی. اور کہنے لگے کہ اتنے سارے سوالات جو تھے وہ حضرت نے خود ہی مجھے سمجھاتے چلے گئے. اور کہنے لگے یار یہ کون آدمی ہے جو بالکل سعودیہ مکمل گھومے ہوئے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہیں پر ہی رہتے ہیں, ان کو ایک ایک بالکل چپے چپے کا پتہ ہے, علامات اور نشانیاں تک بتا رہے تھے. جب آپ یہاں تک پہنچیں گے یہ نشانی آئے گی, یہ علامت ہوگی, اب پہلے یہ تھا اب یوں ہے, یہ تک بتاتے رہے. کہنے لگے یار ہم یہاں سالوں سے رہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, اور یہ صاحب یعنی بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ تعارف کروایا. تو یہ مجھ سے کہنے لگے مولانا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے, آپ نے بہت اچھی شخصیت سے رابطہ کروا دیا اور الحمدللہ 100% مطمئن ہو گئے. پھر مولانا بھی رابطے میں رہے باقاعدہ, یعنی مختلف مسائل پوچھتے رہے, وہ بھی باقاعدہ رابطے میں رہے. تو میں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا, اصل چیز میرے عزیز اور بزرگوں, آج کی اس محفل میں ہمارے آپ کے لیے جو بنیادی سبق, ایک بنیادی سبق یہ کہ جس طرح حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بے لوث اور بے غرض ہو کے دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر دین کی خدمت کرتے رہتے, اور باقاعدہ حضرت امام صاحب نے جب یعنی جس وقت مجھے مسجد میں لے کر آئے باقاعدہ فون کیا, بلوایا, پہلی ملاقات کے لیے یعنی باقاعدہ بلوایا. اس وقت یہ نور مسجد ہے, اس وقت یہ بالکل وہ تھی زیر تعمیر, ابھی تک یہاں پر یعنی کوئی سلسلہ نمازوں کا شروع نہیں ہوا تھا. تو حضرت امام صاحب نے باقاعدہ مجھے بلوایا, کہا کہ بھی اسی طرح سے یہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے, تو یہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا امام چاہیے جو آپ کی پوری ترتیب کے مطابق مسجد کو چلائے.
پھر امام صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی تو اس طرح سے میرے ذہن میں آیا، میں ایک آدھ دفعہ جیسے وہاں آیا تھا مدینہ مسجد میں، تو میں نے وہاں پر آپ کو دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ذرا آپ کو بلا کے پوچھ پاچھ لیتا ہوں آپ کی کیا ترتیب ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب یہاں ضرورت پڑے گی تو پھر میں آپ کی تشکیل وہاں کر دوں گا، آپ نے پوری ترتیب وہاں پر دیکھنی ہے۔ اس وقت وہ مسجد میں نے بھی دیکھی تھی زیر تعمیر تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی اچانک ہی حضرت کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی اور پھر حضرت کا سفر بھی آ گیا حج کا، تو حضرت کو یہیں پر یعنی وہ ضرورت پڑ گئی۔ پھر حضرت نے پھر دوبارہ فون کر کے بلوایا کہ بھی ذرا ملاقات کر لیں، لیکن جو پہلی ملاقات حضرت سے اس موقع پر ہوئی، ویسے تو الحمدللہ ملاقات رہتی تھی، ہماری مسجد میں آتے تھے بیانات کے لیے، لیکن یہاں پر جو حضرت نے مجھے باقاعدہ بلوایا ہے، مغرب کی نماز میں نے یہاں پڑھی، تو مغرب کے بعد ہی حضرت کے گھر پہ میں عشاء کی اذان تک بیٹھا، 1 گھنٹہ حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جس انداز میں مجھے سمجھایا ہے، اس میں ایک ایک بات سنہری حروف سے لکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ایک ایک جملہ مشعل راہ۔ سب سے بنیادی جو حضرت نے بات مجھ سے فرمائی، نصیحت فرمائی، وہ یہ فرمایا کہ بھئی آپ، اور اسی طرح سے اپنے بارے میں اپنا عمل ذکر کیا کہ میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے رابطے میں رہتا ہوں، اور دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب، مفتی عبدالمنان صاحب، اسی طرح سے حضرت شیخ الاسلام صاحب دعوت برکاتہم، فرمایا کہ جب بھی یعنی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے خود سے فیصلے نہیں کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے یہ کر دوں یہ کر دوں، نہیں۔ فرمایا کہ میں ہر موقع پر میں نے اپنے بڑوں کو فوراً فون کیا، ان کے سامنے میں نے بات رکھی، انہوں نے جو مشورہ دیا میں نے آنکھیں بند کر کے بالکل مطمئن ہو کے عمل کر، اور اس کے اتنے فائدے پھر حضرت نے گنوائے، فائدے بھی بتائے، یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا۔ تو میرے عزیزوں و بزرگوں، ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے وشاورہم فی الامر، ہم میں سے ہر آدمی یعنی اپنا کسی نہ کسی کو باقاعدہ بڑا مقرر کر، اپنا کوئی شیخ ہو، کوئی مربی ہو، کوئی تربیت کرنے والا ہو۔ اس زمانے کی سب سے بڑی جو کوتاہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے کہ میں بھی مکمل ہوں اور میری رائے بھی مکمل ہے، میری سوچ بھی مکمل ہے۔ اب حضرت رحمہ اللہ کی حالانکہ کتنی عمر، کتنا تجربہ، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت رحمہ اللہ جو تربیت یافتہ تھے، تو حضرت ڈاکٹر حمداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو انتہائی اصولی قانونی زندگی گزارنے والے، اور یعنی ان کی زندگی قابل رشک زندگی ہے، ان کی زندگی کے واقعات اگر سنے پڑے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس دور میں شریعت پر اس طرح سے 100% عمل کرنے والے شخص، تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کا ان کے پاس آنا جانا بالکل نوجوانی کے اندر، حضرت فرماتے ہیں کہ باقاعدہ میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یہاں سے جاتا تھا اور باقاعدہ ان کی خانقاہ میں جا کر ان کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا، اور مختلف چیزوں میں حضرت نے اصلاح بھی فرمائی، وہ واقعات بھی سنائے، مطلب یہ کہ وقتاً فوقتاً سناتے رہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس طرح سے حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا، حضرت نے یہ فرمایا، یعنی اپنی بڑوں کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنے والے کو اللہ تعالیٰ یوں چمکا دیتا کہ ہمارے آپ کے سامنے ان کی زندگی ہے۔ اور میں اکثر ساتھیوں سے بڑوں سے جو بات سنی بھی ہے وہی بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی بھی کامیاب آدمی کو اٹھا کے دیکھیں، یقیناً کسی نہ کسی بڑے کا ہاتھ ہے پیچھے۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی فیلڈ میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں سب کچھ مجھے براہ راست عطا ہوا ہے، میں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا ہے، وہ زبان سے بھلے کہتا رہے لیکن حقیقت یہ بالکل نہیں ہو سکتی، یہ بات تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی کہ ایک آدمی براہ راست والے جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، براہ راست والا جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک واسطہ بیچ میں فرشتہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی تربیت اللہ تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں القاء بھی فرماتے ہیں، الہام بھی ہوتا ہے، القاء بھی ہوتا ہے، اور فرشتے بھی آتے ہیں، جو 3 طریقے، لیکن فرمایا کہ وہ تو صرف نبی ہیں، باقی تو ہر ایک کو اپنا یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا مقرر کرنا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، ہم اور آپ اس کی فکر رکھیں، اسی طرح سے رمضان میں دعاؤں کا اہتمام اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں کے اندر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمدللہ میں نے اس سال بھی جہاں پر بھی جانا ہوا ہے اکثر جگہوں پر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو دعاؤں میں اسی لیے یاد رکھا کہ الحمدللہ یعنی میں تو حضرت کی تربیت میں تھوڑا سا عرصہ رہا ہوں،
لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور حضرت نے اشارتاً یہ بات فرمائی بھی تھی کہ بھئی آپ میرے قریب جب رہ رہے ہیں، اور پھر خود فرمایا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے سامنے بیٹھ کے میں ان کے بیانات سنتا تھا. فرمایا کہ اس نیت سے کہ تاکہ میں بھی سیکھوں، یعنی سیکھنے کی نیت سے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھیں. اور جس طرح سے حضرت نے اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبت کی، بیانات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا تذکرہ فرماتے تھے، بہت زیادہ رو جاتے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو واقعتاً ایسا ہے. اور وہاں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی جب حضرت کے انتقال کے بعد جو جمعہ ہوا تھا کہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جاتے جاتے جو نصیحت فرماتے ہوئے گئے تھے، وصیت فرماتے ہوئے آخری کلمات، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے عملاً ان دونوں چیزوں کو ساری زندگی مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے. حضرت کی گفتگو اور عمل دونوں چیزیں یہ چیزیں بتاتی ہیں. یعنی اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ جاتے جاتے پیغام دے رہے تھے دنیا کو کہ لوگوں تم نماز کا خیال کرنا، لوگوں تم نماز کا اہتمام کرنا، اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں، تم جن کے یعنی جو تم جن کے نگہبان ہو اور نگران ہو، اور جو لوگ تمہارے ماتحت رہتے ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ ہو جائے. اور حضرت رحمہ اللہ کی جتنی تقاریر، حضرت کے مواعظ آپ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں آپ کو متوجہ کرتے تھے کہ حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کا خاص خیال کرنا. حضرت ایک جملہ بار بار فرماتے تھے، اگر ہم نے لوگوں کے حق ادا نہیں کیے، یہ نمازیں، یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ حج عمرے، یہ روزے ہمیں نہیں بخشوا سکے. حضرت نے باقاعدہ انتقال سے ایک جمعہ پہلے اس سے پہلے والا جو جمعہ تھا اس میں بھی یہی الفاظ کہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں بخشوا سکیں اگر خدا نخواستہ لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں. اور حضرت کی زندگی الحمدللہ ان کے صاحبہ جو حضرت کے یعنی یہ ہیں بیٹے ہیں، ان کے سامنے کس قدر احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری. یعنی بڑوں کی تربیت کا آپ اندازہ لگائیں، 4-5 صفحوں پر مشتمل وصیت نامہ باقاعدہ کمپیوٹرائز حضرت نے لکھ کے باقاعدہ ان کے حوالے کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا کہ یہ وصیت نامہ ہے. اس میں ایک ایک چیز کی پوری وضاحت، ایک ایک چیز اتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کے گئے. اور عملی طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو نماز کا اہتمام صرف اس مسجد میں 30-35 سال، اس سے پہلے ایف سی ایریا کی مسجد کے اندر، اس سے پہلے حضرت کی زندگی آپ دیکھیں تو نمازوں کا اہتمام عملاً کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت کو انتقال سے 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے حضرت سے یہ بات عرض کی، میں نے کہا حضرت میں نے کبھی آپ کو بھاگتے دوڑتے اس طرح جلدی میں نہیں دیکھا ہے کہ یعنی یہ آپ کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، آستینیں گیلی ہو رہی ہیں، آپ وضو کر کے آ رہے ہیں. حضرت مسکرانے لگے. فرمایا کہ نہیں، شروع سے ہی میری یہ عادت نہیں، میں اس طرح نہیں کرتا. نماز کے لیے میرا اہتمام بالکل بہت پہلے سے ہی کر کے آتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ میں آ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت میں حیران ہوں، میں نے 6 سال آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی اس طرح ایک دن بھی نہیں دیکھا. غور کرتا رہا میں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا چاہے یعنی رمضان ہو غیر رمضان ہو کہ اچانک کبھی آ رہا. اتنا زیادہ اہتمام، انتہائی مشکل عمل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے حضرت رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وباللہ التوفیق والہدایہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
جیسا کہ ماشاءاللہ مولانا والد صاحب کے بارے میں کافی باتیں جو ہے آپ حضرات کی گوش گزار کی. مقصد میرا یہ تھا کہ ان کی زندگی جو ممبر کے اور محراب کی تھی وہ تو الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ حضرات کے علم میں نہیں ہوں گی. جیسا کہ والد صاحب رحمہ اللہ کا جو قرآن کریم حفظ کرنے کا معمول جو تھا تو وہ تقریباً 4.5 مہینے میں الحمدللہ انہوں نے حفظ کیا تھا الحمدللہ. تو یہ ان کی محبت تھی قرآن کریم سے. اور حافظہ ماشاءاللہ اتنا زبردست تھا کہ میں کہتا ہوں کہ بیشتی زیور جو ہے وہ ان کو زبان ہی آتا. کبھی کوئی میں مسئلہ معلوم کرتا تھا کہ کوئی یہ مسئلہ ہے تو کہتے تھے فلاں بیشتی زیور میں یہ لکھا ہوتا ہے, لوگ پڑھتے ہی نہیں, لوگ بیشتی زیور پڑھتے ہی نہیں. اور اپنا بھی ان کی زندگی میں معمول رہا کہ بیشتی زیور جو ہے وہ ضرور سناتے تھے 5 منٹ کا جمعے میں. اس طرح سے ماشاءاللہ ان کا ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ان کو جو ہے وہ یہی دیکھا کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے. اور جامع مسجد میں جب وہ آئے یہاں پر تو 16 جون 89 کو پہلا جمعہ انہوں نے الحمدللہ یہاں پڑھایا تھا اور آخری جمعہ انہوں نے 15 شعبان کو یہاں پڑھایا. اور اس کے بعد جو ہے 2 روز بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ ہو گئے. اور اس کے درمیان کا جتنا بھی عرصہ رہا تو باہر کی زندگی جیسے میں نے کہا آپ حضرات نے دیکھی تھی ان کی ممبر و محراب کی, لیکن ان کی ذاتی زندگی اور ان کی گھر کی زندگی گھریلو تربیت جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے جو دیکھی اور اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح مولانا نے فرمایا اسی طرح کے حقوق العباد پر ان کی بہت توجہ رہتی تھی. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ سمجھایا ہوا تھا کہ اگر جب کوئی آپ دودھ لینے جا رہے ہیں تو دودھ ملتا ہے لیٹر سے, لوگ کہتے ہیں کلو, تو کلو کہتے ہیں لیتے لیٹر ہیں, تو یہاں پر معاملہ ہو گیا لین دین میں خراب. تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو لیٹر کے ہی کہیں. یا آلو لینے جا رہے ہیں, پوچھا بھائی اس سے کہ آلو کیا حساب ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آلو جو ہے وہ 50 روپے کلو ہے. تو اب آپ جو ہے ان سے یہ کہیں کہ 50 روپے کے آلو دے دیں. 50 روپے کے آلو دینے میں یہ کہ اگر وہ کہیں ڈنڈی مار بھی رہے تو وہ 50 روپے میں چاہے تھوڑے دے یا زیادہ دے, نہ اس کی روزی خراب ہو رہی ہے نہ آپ کا لینا خراب ہو رہا ہے. اسی طرح سے دودھ لینا ہے 150 روپے کلو ہے تو اسے کہہ دیا کہ بھائی 150 روپے کا آپ دودھ دے دیں, 150 روپے لیٹر ہے تو روپے کے حساب سے لو. اب وہ زیادہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں, کم دے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح سے نہ اس کا رزق حرام ہو رہا ہے نہ آپ کا لینا حرام ہو رہا ہے. اس طرح کی بہت زیادہ وہ باریکیاں اور بہت زیادہ جو ہے حقوق العباد کے اوپر وہ کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ ہر فن مولا تھے الحمدللہ. بہت سارے حضرات جو ہمارے قریبی ہیں, دوست ہیں, سب احباب جانتے ہیں, تو گھر کے کام جو ہے وہ الحمدللہ بخوبی کرتے تھے. بہت اچھی کوکنگ کرتے تھے الحمدللہ, کھانا بہت شاندار بناتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ لکڑی کا کام, کارپینٹری کا کام جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے گھر میں جتنے کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے. اور بجلی کے کام وہ خود کر لیا کرتے تھے. بہت زبردست جو ہے وہ جینٹس ٹیلر تھے, باقاعدہ انہوں نے سیکھا تھا, اور جینٹس ٹیلر بھی تھے. اور لوہے کا کام جانتے تھے. ابھی بھی غالباً شاید پاپوش میں لگا ہوا ہے, سنار مارکیٹ میں ایک گیٹ لگا ہوا ہے, اور ایک یہاں پیتل گلی میں, وہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے, لوہے کا کام جانتے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے جو ہے وہ ہنر جو ہے ان کو آتے تھے الحمدللہ. اور وہی چیز الحمدللہ ان کے ذریعے ہم میں آئی. وہ سارے اوزار, سارے ٹول آج ہمارے پاس بھی موجود ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بڑا بہترین شاندار ایک ٹول باکس مجھے ہدیہ کیا تھا. اس میں آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز کھول لیں اور گاڑی کا انجن کھول لیں, سارے ٹول موجود ہیں. بہترین جاپانی قسم کا ٹول باکس. تو سارے اوزار ہمارے پاس بھی موجود ہیں, سارے کام الحمدللہ خود ہی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اور گھر میں سارے کام جو ہے وہ ہاتھ بھی بٹاتے تھے. یہاں تک کہ ابھی انتقال سے پہلے والدہ نے بتایا کہ وہ طبیعت ان کی صحیح نہیں رہتی تھی, تو کہنے لگے میں بس بیٹھا ہوں, میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہوتا ہوں, تو گھر کے ڈرائنگ روم کے پردے اتار کے وہ دھو دیے. منع بھی کیا کہ نہیں دھل جائیں گے, وہ پردے دھو دیے. اور سارے کام گھر کے جو بھی ہوتے تھے, ہاتھ بٹانا, سب کچھ کرنا, ساری چیزیں. اور انتظامی امور میں ماشاءاللہ اتنے ماہر تھے. تمام حضرات جانتے ہیں حج پروگرام جب وہ ماشاءاللہ کرتے تھے تو اتنے منظم انداز میں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, ہر اعتبار سے ہر چیز جو ہے بہت ہی منظم انداز میں وہ کیا کرتے تھے. اس طرح کے ان کے سارے معاملات تھے. اور حج کے حوالے سے بھی وہ مطلب عاشق تھے حج کے, خانہ کعبہ کے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تمام چیزوں کے. اتنا وہ حج کے معاملات میں تو مسائل کے اوپر مسلسل کتابیں پڑھنا, مشورے کرنا, خصوصاً حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم سے رابطے میں رہتے تھے. کوئی نیا مسئلہ آتا تھا کہ اس کو کس انداز میں کرنا, فوراً حضرت سے رابطہ کرنا, لوگوں کو بتانا. اور کچھ ساتھیاں موجود ہیں جو حج میں انہوں نے سفر بھی کیا سعد والی صاحب کے. تو میں کمرے میں تھا جس سال ہم سفر میں تھے, تو وہ 24 گھنٹے ہمارا دروازہ بجتا رہتا تھا کمرے کا, جس کمرے میں ہم تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ جی آتے تھے کہ کلیانوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں, فلاں سے پوچھا, انہوں نے کہا دم لگ گیا. وہ کہتے تھے نہیں یہ تو نہیں ہوتا, تو بتاتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ہوتا تھا تو کہتے تھے صدقہ کر لیں, اس طرح سے. تو ہم آج
عاجز آ گئے تھے. ہم مذاق میں ابو سے کہتے تھے ابو آپ سب پہ دم لگا دیں اور ہم جو ہے ایک ٹرک خرید لیتے ہیں بکرے کا اور جو ہے وہ دم لگاتے. لوگ بیچارے پریشان حال آتے تھے لیکن انہیں وہ صحیح ساری جو ہے مسئلے بتانا اور ساری رہنمائیاں کرنا. اسی طرح سے سفر حج کے اندر جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم تھے تو مزدلفہ سے گزر رہے ہیں, ہم چلے جا رہے ہیں تو رات ہمیں چلاتے رہے. اب جب پوچھے تھے کہ بھائی تھک چکے ہیں چل کے حالت بری ہو رہی ہے کہاں بیٹھنا ہے تو کہتے تھے بس یہ لائٹ آ رہی ہے نا اس کے بعد آگے چلیں گے. تو جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے, یہ لائٹ آ رہی ہے نا سامنے چل رہی ہے بس اس سے آگے چلیں گے. اب جب لائٹ آ جاتی تھی میلوں لائٹیں لگی ہوئی, جب قریب پہنچ جاتے تھے ہم کہتے تھے اب کہاں بیٹھنا تو کہتے تھے بس آگے. خیر وہ رات تو ہم نے بڑی مشکلوں سے وہ چل کے گزار لی لیکن بالکل آخر میں لے جا کے انہوں نے بٹھا دیا. اور اس کا نتیجہ ہمیں صبح یہ ملا جو بیان میں بھی اکثر حج کے کہتے تھے کہ جیسے صبح ہوئی تو وقوف کر کے فوراً ہم نکلے اور سیدھا جمرات پہ گئے. خالی پڑا ہوا تھا, جا کے جمرہ کیا وقت سے اور اس کے بعد ہم کرتے ہوئے ہم پہنچے مکہ مکرمہ. وہاں ہم نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد ہم نے فون کیا گروپ لیڈر کو کہ ہم فارغ ہو گئے. تو وہ آگے سے غصہ ہو گئے, کہنے لگے ہم تو یہاں پھنسے ہوئے, آپ تو سب کام کر کے جو ہے نا وہ پہنچ بھی گئے. تو یہ ماشاءاللہ ان کے جو ہے نا وہ تجربات تھے. تو وہ ہمیں رات میں چلا لیا. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ دن میں دھوپ میں چلنا پڑتا نا میلوں اور صبح ٹریفک بھی جام ہو جاتا کتنی پریشانی ہوتی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ان کی الحمدللہ جو ہے نا معاملات واقعات ساری چیزیں ان کی زندگی جو ہے نا ساری قال اللہ قال رسول سے بھری ہوئی ہے. لوگوں سے محبت, دین سے محبت, دعاؤں کے لیے جو ہے نا الحمدللہ جہاں جس نے کہہ دیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی سال مدینہ مسجد میں گئے, کتنی جگہوں پر گئے. ڈاکٹر عبداللہ عافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر بیان ہوتا تھا, بے انتہا ہر جگہ جاتے تھے, کہیں پر بھی کوئی پیسے نہیں لیتے تھے, اپنی جیب سے جاتے تھے. 8-10 سال ایک مسجد میں بیان کرنے کے لیے گئے, ہر ہفتے جاتے تھے, خود جاتے تھے خود آتے تھے. پابندی ساری ترتیب الحمدللہ انہوں نے بنا رکھی تھی. 18 مدینہ مسجد میں 18 سال بیان کیا اور پابندی سے, اور ہر منگل جاتے تھے اور پابندی سے بیان ہوتا. اس طرح بے شمار جو ہے نا ان کی دین کی خدمات کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ہماری والدہ مرحومہ رحمہ اللہ کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. حج پروگرام کے اندر تو ان کا بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون تھا, مسلسل لگی رہتی تھی. راتوں رات ہم لوگ بیٹھ کے پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں. حرم جب ہم گئے تو ابو نے وہاں سے نیا کیمرہ خریدا, مجھے کہا کہ بھائی یہاں کی تصویریں لینی ہیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی ہو. ہم نے تصویریں لی, پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں. ساری رات کی ویس بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. کبھی ہائی وے جا رہے ہیں تصویریں لینے, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. حاجیوں کے لیے جتنا ہو سکا 100 ریال کی سیڑھی لے کے آتے تھے, کھولتے تھے خراب. اس زمانے میں 100 ریال کی پھر بھی اہمیت ہے لیکن اس زمانے تو بہت تھی, لیکن اتنا لگاؤ تھا پرواہ نہیں کرتے تھے, بس لیتے تھے کہ حاجیوں کو جو ہے نا وہ آسانی ہوتی جائے, کسی بھی طرح سے حاجیوں کے لیے آسانی ہوتی جائے. اس طرح کے بہت زیادہ. ایک دفعہ کا واقعہ بتا رہے تھے, اس سال وہ اکیلے گئے تھے. اس پہ میں بتا رہا ہوں ہنر کے اوپر جو ہے نا ہر چیز ہر فن مولا تھے ماشاءاللہ. حج میں گئے تو کچھ حاجیوں نے کہا کہ جو ہے آپ جا رہے ہیں قربان گاہ, اس وقت اتنی سختی نہیں تھی, قربان گاہ جانے لگے تو کچھ حاجیوں نے پیسے دے دیے کہ آپ بھی ہماری طرف سے بھی قربانی کر لیجیے گا. وہاں گئے, وہاں انہوں نے بکروں کو سودا کیا. پھر وہ کوئی بنگالی صاحب تھے, ان سے کہا کہ آپ ان کو ذبح کر دیں, تو انہوں نے کچھ پیسے زیادہ بتایا ذبح کرنے کے. تو والد صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ رہنے دیں, ہم خود کر لیں گے. تب انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ جو ہے نا کیسے کرے گا, ناڑی آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ آخر بلائے گا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں بھی گھر میں قربانی خود کرتے تھے. تو مجھے بتانے لگے ہمیں گھر میں کہنے لگے میں وہاں گیا, 15-16 شاید بکرے تھے, میں نے ایسے ٹانگ پکڑی, بکرے کو گرایا, پاؤں رکھا, بسم اللہ اللہ اکبر, یوں پکڑا یوں پھینکا, دوسرا تیسرا, جب 3-4 بکرے گرائے تو وہ کہنے لگا حاجی چھری تو ہم کرے گا. انہوں نے کہا اب ہم خود کرے گا. تو وہ پہلے پیسے زیادہ مانگ رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ یہ تو خود ہی کر رہے ہیں. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے تو والدہ ہماری جو ہے نا وہ پاؤں پکڑتی تھی گھر میں, ذبح جہاں پہ وہاں پہ بڑی خوشحال بنا دیا کرتے تھے, ہر چیز کلیجی بڑی شاندار بناتے تھے. تو الحمدللہ ہر چیز گھر کے اندر جو ہے نا وہ بالکل رکھ رکھاؤ, گھومنے جانا, سی وے جانا. اور اس زمانے میں سختی ہوتی تھی, ایئرپورٹ پہ جانا, والدہ نے گھر میں سینڈوچ بنا لی, چیزیں بنا لی, وہاں جا کے جو ہے نا بیٹھ کھڑے ہو گئے, رنگے پہ جہاز نظر آ رہا, ہوا آ رہی. تو مطلب انجوائے کیا, زندگی کو بھی انجوائے کیا, دین بھی رکھا اور ساتھ میں دنیا بھی, دونوں چیزیں کرتے تھے. ہر جگہ جو ہے نا وہ جانا, سی وے جانا, کلفٹن جانا, جہاں پر بھی ہے ہمیں لے کے جانا, گھمانا پھرانا, کھانا پینا. اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں ہمارے دونوں والدین الحمدللہ ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ مکمل, اور ہر چیز جو ہے نا الحمدللہ ان کو ملی. کھانے پینے کے اعتبار سے, عمرہ اور سفر حج, تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی. تو ایسے بہت کم لوگوں کو جو ہے نصیب ہوتا ہے کہ کم وقت میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں مل جائیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو حافظ صاحب کے نام سے پکارتے تھے, حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے. تو ان کی بھی جو ہے وہ اتنی
ہی زیادہ کہہ لیں کہ تقوی والے تھے. رام سوامی میں ان کی دکان تھی راشن کی. تو ایک پولیس والا آیا اور ان کے پاس جو ہے کچھ امانتاً پیسے رکھوا کے چلا گیا ایک زمانے میں. تو انہوں نے جو ہے وہ پیسے رکھ لیے, لپیٹ کے رکھ لیے. کچھ عرصے بعد وہ آیا, آ کے اس نے پیسے لیے کہ حافظ صاحب ہمارے پیسے دے دیں. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے دے دیے. تو بعد میں اس نے تایا جان رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ میں نے جب پیسے دیے تھے تو میں نے ان کے نمبر نوٹ کر لیے تھے, اور جب میں نے واپس لیے تو وہی نوٹ حافظ صاحب نے واپس کیے. تو امانت کا اتنا خیال کہ وہی نوٹ واپس کیے. اور اس زمانے میں راشن کی دکان ایسی ہوتی تھی کہ اگر وہ لیٹر لکھ کے دیں تو گورنمنٹ وغیرہ کے اداروں میں جو ہے وہ جاب لگ جاتی تھی, اتنی اہمیت ہوتی تھی. لیکن دادا جان رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ اس کو شٹر کو ڈالا اور نماز پڑھنے چلے گئے. لائن لگ جاتی تھی تو کبھی کبھار افسران آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی حافظ صاحب آپ نے دکان بند کر دیا, آپ کا ہم لائسنس منسوخ کر دیں گے. تو ابھی نوبت نہیں آتی تھی کہ وہ کچھ کہیں. تو جو لائن میں لگے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تکلیف نہیں ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی الحمدللہ. تو یہ دادا جان رحمہ اللہ کا معاملات اور ہمارے خاندان کی ساری چیزیں, بس دعا فرمایا آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور وقت کافی ہو گیا. آپ حضرات کی سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن جزا. آپ حضرات رمضان کی ان ساعتوں میں قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے, اور والد صاحب کی محبت ہے کہ آپ حضرات نے ہم پر شفقت فرمائی. تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور مولانا خالد صاحب کا اور ہمارے فصیح آصف صاحب ناطفہ ہیں ماشاء اللہ. یہ حضرات سب مصروف ہوتے ہیں. ان حضرات نے جو ہے نا وہ یہاں پر آئے اور تشریف لائے, وقت نکالا. اور خصوصاً ہمارے دن سب موجود ہیں. اول کراچی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب عتیق میر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کر تشریف لائے. بولٹن مارکیٹ تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب شریف میمن صاحب, وائس چیئرمین جنید احمد باڑی صاحب, اور چیمبر آف کامرس سے فیصل صاحب, اور دیگر جو ہے اداروں سے ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف لائے. آپ تمام حضرات کا اور تمام دوست احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. سب دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزن وذهاب همي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم رحيم عظيم تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان و جنات مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے سری گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ علانیہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ جو گناہ یاد ہیں انہیں معاف فرما دیجیے یا اللہ جو گناہ یاد نہیں ہیں انہیں معاف فرما دیجیے یا اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یا اللہ رحمتوں کا عشرہ گزر چکا ہے یا اللہ مغفرت کا عشرہ گزر چکا ہے یا اللہ رحمت اور مغفرت ہم پر نازل فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دیجیے یا اللہ جہنم کو ہم پر حرام فرما دیجیے یا اللہ جہنم کو ہم پر حرام فرما دیجیے یا اللہ جہنم کو ہم پر حرام فرما دیجیے یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے اللہم انی اسألک الجنت جنت الفردوس اللہم انی اسألک الجنت جنت الفردوس اللہم انی اسألک الجنت جنت الفردوس یا اللہ یا ارحم الراحمین میرے والد ماجد رحمہ اللہ حضرت مولانا شیخ معلم الحجاج شیخ احتشام الحق کلیانوی نور اللہ مقدہ کامل مکمل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین والدہ ماجدہ رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام لوگوں کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ سب کی قبروں میں جنت کا بستر جنت کا لباس اور جنت کا دروازہ کھول دیجیے یا اللہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے یا اللہ جنت کی خوشبو عطا فرما دیجیے یا اللہ اگر کسی پر عذاب ہو رہا تھا عذاب رمضان میں نہیں ہوتا ہے اور یا اللہ اس کے بعد بھی یا اللہ سب کو محفوظ رکھیے یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے مزکہ مجلہ فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین انہوں نے جتنی دین کی خدمتیں کی ہیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی ان محنتوں کو قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے یا اللہ ان کے صدقے تو پھیل یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی یا اللہ نواز دیجیے نواز دیجیے نواز دیجیے یا اللہ جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم جب تک زندہ رہیں یا اللہ ایمان پر قائم دائم رکھیے صحت و سلامتی عافیت والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے یا اللہ عزت والی شہادت والی کرامت والی موت عطا فرمائیے قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے موت عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین کلمہ طیبہ والی موت عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین غسل و کفن کا انتظام فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین قبر کا انتظام اور جنازہ پڑھنے والے لوگ عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیے یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں آپ اپنے فضل سے عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں خطاکار
بیمار ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین، لیکن آپ کی رحمت پر یا اللہ نظر رکھتے ہوئے یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں ہماری کامل مکمل مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ فتنوں کا دور چل رہا ہے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ حشر کے میدان میں یا اللہ سامنے سے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائیے، الٹے ہاتھ سے پشت کی طرف سے نہ عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ بالصراط سے گزرنا آسان فرمائیے یا اللہ، وہاں کے کیل کانٹوں سے حفاظت فرمائیے اور یا اللہ یا ارحم الراحمین روزے داروں کے جو دروازے ہوں گے جنت میں یا اللہ اس سے داخل فرمائیے اور یا اللہ عزت کے ساتھ داخل فرمائیے یا اللہ، وہاں پر نیک لوگ اور متقین اور یا اللہ بزرگان دین کا ساتھ نصیب فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب فرمائیے گا یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ حشر کی پیاس جب ہوگی یا اللہ اس پیاس کو حوض کوثر سے بجھائیے گا یا اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا اور یا اللہ جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائیے گا یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے گا یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جنت میں جو جمعے کے دن بازار لگے گا یا اللہ اس میں بھی یا اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائیے گا یا اللہ، جنت میں اپنا دیدار بار بار خوب خوب عطا فرمائیے گا یا اللہ، جنت کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے گا یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے لوگ یہاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے یا اللہ، جتنے راستوں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جو بیماریاں یا اللہ لوگوں کو ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ظاہری باطنی نفسیاتی اعصابی بیماریوں کو اپنے فضل سے دور فرمائیے یا اللہ، ہر قسم کی روحانی جسمانی نفسیاتی اعصابی بیماریوں کو دور فرما کر طاقت و تقویت عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ویس بھائی کی بیٹی کو یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ، اپنے فضل سے ان کی مشکل کو آسان فرمائیے یا اللہ، کامل مکمل صحت عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ابرار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے یا اللہ اب کہنا چاہتے ہیں، سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائیے یا اللہ، حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائیے یا اللہ، رمضان کا عمرہ عطا فرمائیے، حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس اور شاعر اسلام کی حفاظت فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ تمام خانقاہوں کی تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، دجال کے ہر قسم کے شرور و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ، ہمیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے ہر قسم کے شرور و فتنوں سے حفاظت ہوگی یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرمائیے پڑھنے کی یا اللہ۔ روئے زمین پر جہاں جہاں معتکفین نے اعتکاف کیا ہے یا اللہ، سب کے اعتکاف کو قبول فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنا فضل فرمائیے یا اللہ، اپنا فضل خاص فرمائیے یا اللہ، ہماری روزیوں کو کشادہ فرمائیے یا اللہ، سب کے رزق کو فراوانی والا آسانی والا عطا فرمائیے یا اللہ، سب کو رزق عطا فراوانی والا عطا فرمائیے یا اللہ، بے حساب اور بے گمان عطا فرمائیے یا اللہ، لب لب بھر کر عطا فرمائیے یا اللہ، رزق کے معاملے میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ، سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یہ زمین رزق کے معاملے میں بہت تنگ ہو رہی ہے یا اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر سب کو رزق واسع عطا فرمائیے، آسانی والا عطا فرمائیے، حلال طیب عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس زمین کو کشادہ فرما دیجیے یا اللہ۔ بہت لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا اللہ، سب کو روزگار عطا فرمائیے یا اللہ۔ بہت سارے لوگ سفید پوش یا اللہ پریشان حال ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کے رزق کو کشادہ فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین، غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یہاں موجود تمام لوگوں کی تمام جائز حاجات خواہشات مرادوں کو پورا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ بس اپنا فضل فرمائیے
فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ والدین کی جو خدمتیں کی ہیں ہمارے بھائی شاہد الحق نے اور ہماری موجودہ والدہ نے یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری موجودہ والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائیے یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیے یا اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین خوب خوشیاں اور ترقیاں عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری آج کو گزری ہوئی کل سے اچھا بنا دیجیے یا اللہ ہمارے آنے والی کل کو آج سے اچھا بنا دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے یا اللہ ہمارے تمام رشتہ دار جو موجود ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے تایا جان دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عطا فرمائیے یا اللہ ہماری پھوپھی جان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین پاکستان کا استحکام نصیب فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یہاں پر یا اللہ بیرونی اور اندرونی سازشوں کو یا اللہ ختم فرما کر یا اللہ امن و امان نازل فرمائیے یا اللہ امن و امان نازل فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین سب لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں یا اللہ سب لوگ مہنگائی کا شکار ہیں یا اللہ یہ بھی ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ ملک میں استحکام نازل فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ملک میں امن و امان عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے مانگا یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے بہترین رشتے ان کے حق میں مقدر فرما دیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کی اولاد نہیں یا اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیے یا اللہ جن کے لڑکے نہیں انہیں لڑکے عطا فرمائیے یا اللہ جن کے لڑکے نہیں انہیں لڑکیاں عطا فرمائیے یا اللہ ہر گھر میں یا اللہ جنت کے پھول عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے یا اللہ شر و فتنوں سے حفاظت فرمائیے یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہاں آنے والے تمام حاضرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنا فضل خاص فرما دیجیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ احسن الجزا آپ حضرات تشریف لائے اور آپ حضرات نے جو ہے وہ کافی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آج آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے احتشام الحق کلیانوی صاحب جو آج دنیا میں نہیں ہے لیکن جو ان کی ریاضت تھی ان کی عبادت ان کا اخلاق لوگوں کے لیے جو وہ مشعل رات ہے ان کی تربیت وہ آج بھی جگمگا رہی ہے اور ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہوتا لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ سدا راج کرتے ہیں. آج آپ نے ایک ہونہار بیٹا ہونے کے ناطے ان کے لیے ایک دعائیہ تقریب منعقد کی. یہ آپ کا یعنی آپ نے ایک سعادت مندی ہے آپ کی اور ایک بہت اچھی روح پرور تقریب تھی. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے درجات
بلند تر کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے۔ یقیناً ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جو بدل ہے یا ان کا جو خلا ہے اسے پر ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت کو، جن کی اہمیت کو، جن کے بڑے پن کو جو لوگ زندگی میں پہچان لیں بڑے خوش نصیب ہیں، ورنہ یہ اس سائے کی طرح ہیں کہ جب تک وہ آپ کے سر پہ ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دھوپ کیا ہے۔ جب یہ سایہ نہیں رہتا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑے ٹھنڈی چھاؤں سے ہم محروم ہوئے۔ تو یہ آپ اور آپ کے بھائی کے لیے موجودہ والدہ نے بھی بے انتہا خدمت ہے ماشاءاللہ اپنی جناب، میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس عظیم ہر اعتبار سے ہستی کی خدمت کی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک باپ تھے، ایک عظیم انسان تھے۔ تو اللہ پاک آپ کی نہ صرف اس عبادت کو قبول کرے کہ آپ کو اللہ پاک توفیق دے کہ آپ اس عمل کو آگے بڑھائیں اور اس راستے پہ چلیں جو آپ کے والد صاحب جنہوں نے رہنمائی کی۔ تو ان تمام لوگوں کی خوش قسمتی ہے جو ان کے قریب رہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں ان کے جانے کے بعد جو ان کا رتبہ ہم نے سمجھا لوگوں سے، تو ایک احساس محرومی ہوتا ہے کہ کاش ہمیں بھی کچھ استفادہ حاصل ہو سکتا۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ ایک عظیم باپ کے نام کے لیے ان کی تربیت کو آگے بڑھانے کے تحت آپ ایک بہترین عمل اللہ پاک آپ کو اس کو توفیق دے۔ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں نماز جنازہ میں نے شرکت کی تھی۔ آپ تو اسپتال بھی آئے ہاں، تھے چیئرمین صاحب، تو ماشاءاللہ جب میں نے نماز جنازہ میں لوگ دیکھے تھے، مسجد بڑھ چکی تھی، مسجد کے باہر بھی، کہ ان کے ماشاءاللہ چاہنے والے اتنے تھے اور سچے انسان تھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کر کے گئے تو جنتی انسان، جنتی خاندان ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ہے۔ تو اللہ پاک اسی نیکی کے راستے پہ ہمیں بھی چلائے، آپ لوگوں کو بھی چلائے، اور ماشاءاللہ مجھے آپ سے اب سیکھنے کو ملے گا، آج مجھے یہ معلوم ہے۔ اللہ جزاک خیر، بہت محبت ہے عودت کی، سب آپ تشریف لائے، آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔